بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بچوں کو گھمانے پھرانے جاتی تو ڈرائیور کو بھی ساتھ لے جاتی، جو خود کھاتی اسی بھی کھلاتی۔ ڈرائیور بھی بچوں پر جان چھڑکتا۔ رات ہوتی تو بے فکر ہو کر ڈرائیور کو کوارٹر میں سلا لیتی، لیکن ایک رات کوارٹر کی چھت چونے لگی تو ڈرائیور کو بلا، آج میرے کمرے میں سو جاؤ، مگر اس رات ہوش اڑ گئے۔ ڈرائیور میرے شوہر نے ایک پٹھان جوان اور خوبصورت ڈرائیور رکھا تھا۔ جب پہلی بار میں نے اس کو دیکھا تو گمسم سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ دیکھنے والا نظریں پلٹنا بھول جائے، اور میں حسن پرست عورت تھی، خود بھی حسین تھی، مگر میرا شوہر ذرا بھی پیارا نہ تھا۔ ہمارے ہاں رواج تھا کہ شادی کے بعد ہی دلہن دولہا کو دیکھتی تھی، نہ تصویر دکھائی جاتی تھی، نہ ہی ہماری رضامندی پوچھی جاتی۔ یہ سب فیصلے ہمارے بڑے کرتے تھے۔ میری شادی پر بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں خوبصورت تھی، اس لیے خواب میں نے ایسے ہی شوہر کو دیکھے تھے۔ مجھے لگا کہ میرے والدین میرے لیے ایسا ہم سفر تلاش کریں گے جو دیکھنے میں مجھ جیسا ہو۔ عاصم سے جب میری منگنی ہوئی تو میری بڑی خواہش تھی کہ مجھے کوئی اس کی تصویر ہی دکھا دے، لیکن نہیں، میرے والد اس معاملے میں بڑے سخت تھے، اور میری والدہ میرے والد سے بے حد ڈرتی تھی۔ ان سے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ عاصم کی تصویر ہی منگوا دیں، لیکن میری بڑی بہن جو عاصم کو دیکھ کر آئی تھی اس کی بڑی تعریفیں کر رہی تھی۔ پھر میری بڑی دونوں بہنوں کے شوہر خوش شکل تھے، میری بہنوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے جچتے تھے۔ میں نے بھی سوچا ہے میرے والدین نے بھی ایسا ہی شوہر تلاش کیا ہوگا۔ شادی پر ہمارے ہاں یہ رسم بھی تھی کہ دلہن کا گھونگھٹ نکال کر ہی اسے دولہے کے ساتھ بٹھایا جاتا تھا، اس لیے میں اب تک عاصم کو دیکھ ہی نہیں پائی۔ سسرال پہنچی تو مجھے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ رات کو ہی عاصم کمرے میں آئے۔ میں گھونگھٹ کے اندر میں شرمائی سی بیٹھی تھی، لیکن جیسے انہوں نے میرا گھونگھٹ اٹھایا میں دیکھ کر اپنی نظریں چرا گئی تھی۔ مجھے لگا میرا دل جان سے ٹوٹا ہے۔ عاصم میرے تصور سے بالکل برعکس تھے۔ سانولی رنگت، بھورے نین نقش، سامنے کے دو دانت مسکرانے سے باہر صاف نمایاں ہو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر تو میری آنکھوں سے آنسو چھلک گئے۔ جب عاصم نے میرا ہاتھ پکڑا تو اپنے سفید دودھیا رنگت والی کلائی مجھے عاصم کے سانولے ہاتھوں میں بری سی لگ رہی تھی۔ میں یہ سوچنے لگی کہ آخر میرے ماں باپ نے عاصم کے اندر کیا دیکھا تھا؟ میں کیسے اس شخص کے ساتھ زندگی گزاروں گی؟ میرے یوں رونے پر عاصم میرے رونے کی وجہ پوچھنے لگے۔ میں کیا وجہ بتاتی؟ جو اصل وجہ تھی اگر وہ بتا دیتی تو مجھے شاید چھوڑ دیتے۔ اس لیے میں نے کہا گھر والوں سے اداس ہوں۔ ہمارے ہاں طلاق کا بھی کوئی تصور نہ تھا۔ دولہا پسند ہو نہ ہو، لڑکی کو بس وہی زندگی گزارنی پڑتی جہاں اس کے والدین اس کی شادی کر دیتے۔ میں بھی جانتی تھی کہ اب جو کچھ بھی ہے عاصم ہی ہے، دل ملے نہ ملے، نصیب تو مل ہی چکے تھے۔ چند دن بعد جب میں اپنے میکے رہنے کے لیے گئی تو میں نے اپنی والدہ اور بہنوں سے کہا کہ آپ نے کیا دیکھ کر میری شادی عاصم سے کی؟ یہ کہتے ہوئے میرے آنسو چھلکنے لگے۔ میری بہنیں مجھے ہکا بکا دیکھنے لگی۔ میری والدہ کہنے لگی کیا کمی ہے اس میں؟ اچھا خاصا کماتا ہے، بلکہ تم تو اپنے دونوں بہنوں میں زیادہ سکھی زندگی گزارو گی۔ عاصم کا اپنا بڑا گھر ہے، اچھا کھاتا پیتا ہے، گاڑی ہے۔ تمہاری بہنوں کے شوہر تو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، موٹر سائیکل پر ہی تمہارے دونوں بہنیں شوہروں کے ساتھ آتی جاتی ہیں۔ میں نے کہا اماں، میں نے زندگی انسان کے ساتھ گزارنی تھی، اس کے گھر کے اور گاڑی کے ساتھ نہیں۔ میں بھی موٹر سائیکل کا سفر کر لیتی، کرائے کے گھر میں رہ لیتی، پر شوہر تو ایسا ہوتا جسے دیکھنے کا جی چاہتا ہے۔ میری ماں نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا، کہنے لگی تو ناشکری عورت ہے، اتنا بھی برا نہیں، وہ اچھا خاصا ہی تو ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو تو اچھا خاصا ہی لگے گا، پسند جو آپ کی ہے، میری تو نہیں ہے۔ میں اپنے والدین سے اس قدر بدظن ہو گئی تھی کہ میں نے ان کے گھر جانا چھوڑ دیا۔ زیادہ وقت میں عاصم کے گھر پر ہی گزارتی تھی۔ اس کے والدین حیات نہ تھے، بہت بڑا گھر تھا، نوکر تھے، چاکر تھے، سب کچھ تھا، بس جس کے ساتھ مجھے وقت گزارنا تھا وہ مجھے پسند نہ تھا۔ جب بھی عاصم میرے ساتھ بیٹھتا، باتیں کرتا تو میں بہانے سے اٹھنے لگی۔ کہتی میرے سر میں درد ہے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ کبھی کہتی کہ میں پورا دن ملازموں کے ساتھ کام کرواتے کرواتے تھک جاتی ہوں، میں جلدی سونے کی عادی ہوں۔ جو بہانہ مجھے سمجھ آتا میں اسے بتاتی رہتی۔ وہ چپ چاپ ایک ٹک مجھے دیکھتا رہتا۔
پھر بڑے پیار سے کہتا ہے، اچھا ٹھیک ہے تم سو جاؤ، دن بھر کی تکی ہو، میں جانتا ہوں اس سے کتراتی وہ اتنا ہی میرے پاس آنے کی کوشش کرتا ہے۔ چند ماہ گزرنے کے بعد ہی میں امید سے ہو گئی تھی۔ یہ وقت عورت کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ وہ خوشی سے ہواؤں میں اڑتی رہتی ہے، اور میں رونے لگی تھی۔ بڑی مشکل سے میں ایک بدصورت شور کو برداشت کر رہی تھی، اور اب اس کا بچہ ظاہر ہے وہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ عاصم بہت خوش تھا، میرا خیال رکھنے لگا۔ اب تو اس نے میرے لیے 24 گھنٹے کی ملازمہ رکھ دی تھی تاکہ میں اٹھ کر پانی کا گلاس بھی خود نہ پیوں، لیکن میرے شکوے کبھی ختم نہ ہوئے تھے۔ میرے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا، لیکن شکر تھا وہ مجھ پر گیا تھا، میری طرح ہی خوبصورت تھا، اس لیے میں نے اپنے اس بیٹے سے بڑی محبت کی۔ لیکن اس کے بعد جب میرے گھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو وہ اپنے باپ پر تھا، اور میں اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی، ملازمہ سے کہتی تھی تمہیں اسے سنبھالو۔ بہرحال یہ ہوا تھا کہ میں نے دل کو سمجھا لیا تھا کہ مجھے زندگی یوں ہی گزرنی ہے۔ جب تک کہ وہ ڈرائیور ہمارے گھر نہیں آیا تھا، عاصم نے میرے اور گھر کے لیے ایک پٹھان ڈرائیور کو رکھ لیا۔ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی، ایک ٹک میں اسے دیکھتی جا رہی تھی، اور وہ شاید میری نظروں سے گھبرا کر نظریں چرانے لگا تھا۔ بار بار وہ چور آنکھوں سے مجھے دیکھتا، جب مجھے اپنی طرف متوجہ پاتا تو نظریں چرا لیتا۔ وہ 22-23 سال کا نوجوان تھا، لیکن حسن کا شاہکار تھا۔ میرے شوہر نے اسے 2-4 سوال پوچھے کہ تمہیں گاڑی تو ٹھیک سے چلانی آتی ہے، کیونکہ تمہیں میں گھر کے لیے ڈرائیور رکھنا چاہتا ہوں، بیوی بچوں کا معاملہ ہے، یہ نہ ہو کہ منہ میں نسوار ڈالے تم گاڑی چلاؤ اور کہیں نہ کہیں ٹھوک دو۔ یہ سن کر جب وہ پٹھان نوجوان مسکرانے لگا تو اس کے گال پر پڑنے والا ٹیمپل تو مجھے میری جان لینے لگا تھا۔ وہ میرے شوہر سے کہنے لگا، نہیں صاحب جی، میں نسوار نہیں کھاتا اور گاڑی بھی احتیاط سے چلاتا ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ میں یہ سن کر بڑی خوش ہو گئی کہ میرے شوہر نے اسے ڈرائیور کو نوکری پر رکھا ہے۔ میرے شوہر نے کہا، ٹھیک ہے، صبح 7 بجے تمہیں میرے بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا ہے، اور اس کے بعد بیگم صاحبہ جہاں کہیں اسے لے جانا۔ ویسے میری بیگم باہر کم ہی جاتی ہے، ہاں لیکن شاپنگ کے لیے کبھی کبھار چلی جاتی ہے۔ وہ کہنے لگا، جی صاحب جی، آپ بے فکر رہیں، مالکن کو مجھ سے کوئی بھی شکایت نہیں ہوگی۔ اب تو میرا زیادہ تر وقت باہر گھومنے پھرنے میں ہی رہتا تھا۔ جیسے ہی بچے اسکول سے آتے ہی میں نے کھانا وانا کھلا دیا اور کہا کہ چلو آج پارک میں گھومنے چلتے ہیں۔ بچے بھی بڑے حیران کی ہماری ماں کو آج ہوا کیا ہے۔ وہ میری منتیں کرتے رہ جاتے تھے کہ ہمیں کہیں لے جائیں، لیکن میں گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں تھی۔ آج میں ان سے خود کہہ رہی تھی، وہ جلدی سے تیار ہو گئے۔ میں بھی آج خوب دل سے تیار ہوئی تھی، اچھا سا کڑھائی والا جوڑا پہنا، میک اپ کیا، بالوں کو بھی کھلا چھوڑ دیا۔ جیسے میں باہر آئی تو ڈرائیور اپنے کندھے پر رکھ کے رومال سے گاڑی کا شیشہ اور گاڑی صاف کر رہا تھا۔ میں نے کہا، جلدی سے گاڑی میں بیٹھو، ہم نے پارک جانا ہے۔ وہ فوراً سے سر ہلاتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ چوکیدار نے مین دروازہ کھول دیا، میرے بچے گاڑی کے پچھلی نشست پر بیٹھ گئے، اور میں نے گاڑی کا جب فرنٹ ڈور کھولا تو وہ پٹھان نوجوان ڈرائیور مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا، بیگم صاحبہ آپ پیچھے بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا، کیوں، آگے بیٹھنے میں کیا مسئلہ؟ ویسے بھی مجھے آگے بیٹھنے کی عادت ہے، اس لیے میں آگے ہی بیٹھوں گی۔ یہ کہہ کر میں آرام سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ میرا یوں فرنٹ سیٹ پر بیٹھا اسے اچھا نہیں لگا۔ وہ ماتھے پر تھیوری چڑھائے گاڑی چلا رہا تھا، اور میں چاہتی تھی کہ اس کے دل میں میرے لیے کوئی بھی بدگمانی پیدا نہ ہو، وہ مجھے برا نہ سمجھے۔ اس لیے جب ہم پارک میں گئے تو میں نے کہا، تم بھی اندر آ جاؤ، گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کیا کرو گے؟ وہ خاموشی سے پارک کے ایک بینچ میں بیٹھ گئے، میرے بچے بھی وہاں کھیلنے لگے۔ میں کچھ دیر تو جان بوجھ کے پارک پر چہل قدمی کر رہی تھی، اسے دیکھتی رہی، وہ نظریں جھکائے بیٹھا ہوا تھا یا پھر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی میں اس کے بینچ پر بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ کچھ تذبذب کا شکار ہوا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ بری طرح چونکا تھا۔ میں نے کہا، تم بہت خوبصورت ہو، بڑی خوش نصیب ہوگی وہ لڑکی جس کی تم سے شادی ہوگی۔ وہ غصے سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے فوراً سے موضوع بدل دیا، پھر میں بچوں کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں چلی گئی
وہ باہر ہی بیٹھا تھا۔ میں نے کہا آؤ بچے شوق سے برگر کھاتے ہیں، آج تمہیں بھی برگر کھلا دیتی ہوں۔ برگر کا نام سن کر اس کے چہرے پر میں نے مسکان دیکھی تھی۔ میں بھی خوش ہو گئی کہ چلو اس کا موڈ تو ٹھیک ہوا۔ وہ فوراً سے گاڑی لاک کر کے ریسٹورنٹ کے اندر آ گیا، لیکن بیٹا دوسری ٹیبل پر تھا۔ میں نے ویٹر سے برگر لانے کے لیے کہا اور اس ڈرائیور کے لیے بھی آرڈر کر دیا۔ میں نے دیکھا وہ بڑے خوش ہو کر وہ برگر کھا رہا تھا، ساتھ میں پیپسی کی بوتل بھی پی رہا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ کھانے پینے کا شوقین ہے، اس لیے جب بھی میں باہر جاتی کبھی اسے آئس کریم تو کبھی برگر کبھی پیزا، کچھ نہ کچھ کھانے کا لالچ دیتی رہتی اور وہ خوش رہتا، اور میں اس سے زو منی باتیں بھی کرتی رہتی کہ مجھے وہ اچھا لگتا ہے۔ وہ چہرے پر ناگواری ڈالے میری باتیں سنتا تھا، لیکن میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ میرے بچوں کے ساتھ بہت محبت کرنے لگا تھا۔ ایک بار دوپہر کے 11 بجے ہی تیز بارش شروع ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ بے حد پریشان تھا، کہنے لگا کہ آج میں بچوں کو جلدی ہی اسکول سے لے آتا ہوں، اگر میں نے ان کی چھٹی کا انتظار کیا تو سڑکوں پر پانی بھر جائے گا اور گاڑی بھی خراب ہو جائے گی، بچے پریشان نہ ہو جائیں۔ یہ کہہ کر ہی وہ فوراً اسے بچوں کو لینے کے لیے چلا گیا۔ اس کا میرے بچوں کے لیے یوں پریشان ہونا مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ اب تو میں یہ کوشش کرتی تھی کہ جیسے تیسے بھی عاصم مجھ سے بدگمان ہو جائے اور مجھے چھوڑ دے تاکہ میں کسی نہ کسی طرح اس پٹھان ڈرائیور سے شادی کر لوں۔ عاصم اب تک یہ گھر اور اپنی بہت سی زمینیں میرے نام کر چکے تھے، اس لیے میں جانتی تھی کہ اگر وہ مجھے طلاق ہی دے دیں گے تو میرے پاس ٹھیک ٹھاک دولت آ چکی تھی۔ مجھے خوبصورت لوگ پسند تھے، یا یوں کہہ لیں کہ خوبصورتی میری کمزوری تھی، اور اس کی خاطر میں کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھی۔ چند دن بعد ہی ایک بار میرے شوہر کے نمبر سے فون آیا۔ میں نے فون اٹھایا تو کوئی اجنبی تھا۔ جو خبر اس نے سنائی پہلے تو میں دل پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگا آپ کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے۔ اس نے مجھے ایک ہاسپٹل کا نام بتایا اور فوراً سے کہا کہ آپ یہاں پہنچ جائیں۔ میں نے جیسے فون بند کیا فوراً سے باہر کی طرف لپ کی چند قدم میں نے تیزی سے بڑھائے، لیکن پھر ایک دم سے رک گئی۔ میرے دماغ میں ایک عجیب سا شیطانی خیال آنے لگا کہ اگر میرا شوہر ہسپتال میں ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تشویشناک حالت میں ہو۔ جب ہی ایک اجنبی کا فون آیا، پھر میرے دل میں آیا کہ اچھا ہوا کہ وہ مر جائے تاکہ میرا راستہ صاف ہو جائے۔ میں جان بوجھ کے اپنے شوہر کے پیچھے نہیں گئی۔ میں نے اپنا فون بھی آف کر دیا۔ میں نے سوچا کہ اگر میرا شوہر بچ گیا اور مجھ سے پوچھے گا تو میں کہوں گی کہ مجھے تو کسی کی کال نہیں آئی، میرا تو فون ہی بند تھا۔ بہرحال کچھ دیر میں اسی انتظار میں بیٹھی رہی کہ کب میرے شوہر کی موت کی خبر آئے گی کہ اچانک سے مجھے تیزی سے گاڑی گھر سے باہر نکلنے کی آواز آئی۔ میں فوراً سے اٹھ کر جب باہر لان میں آئی تو چوکیدار بے حد پریشان تھا، دروازہ بھی پورا کھولا ہوا تھا، گاڑی بھی کوئی نہیں تھی۔ میں نے کہا یہ ڈرائیور کہاں گیا ہے؟ چوکیدار کہنے لگا بیگم صاحبہ ڈرائیور کے نمبر پر صاحب جی کے نمبر سے فون آیا تھا، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس لیے ڈرائیور ان کے پاس گیا ہے۔ یہ سن کر میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ میں نے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا، کیسے ہو گیا ایکسیڈنٹ؟ میں نے یوں ظاہر کیا جیسے ہر بات سے لا علم ہوں۔ میں نے جان بوجھ کے اپنی آنکھیں یوں رگڑنے لگی جیسے رو رہی ہوں، دعا کر رہی تھی کہ کاش کہ میرا شوہر صحیح سلامت گھر نہ آئے۔ 2 گھنٹے بعد جب ڈرائیور واپس آیا تو میرا شوہر اس کے ساتھ ہی تھا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کیونکہ اسے معمولی سی چوٹیں آئی تھی، ہلکا سا لنگڑا کے چل رہا تھا اور ڈرائیور اسے سہارا دیتے ہوئے گھر کے اندر لے آیا۔ میں جان بوجھ کر اس سے سوال کرنے لگی کیسے ہو گیا ایکسیڈنٹ، اپنا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ حالانکہ مجھے ذرا بھی اس کی پرواہ نہ تھی۔ مجھے تو یہ افسوس تھا کہ وہ زندہ بچ کر کیوں آ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ ابھی میں کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا، میرے سر میں بہت درد ہے، ایسا کرو مجھے چائے بنا کر دے دو اور دوا بھی دے دو۔ میں نے اسے دوا دی، چائے بنا کر دی، یوں ظاہر کرنے لگی جیسے مجھے اس کا بہت بڑا احساس ہے۔ اس کے بعد چند دنوں میں وہ ٹھیک ہو گیا۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگا میں اب بیمار رہنے لگا ہوں، اس لیے اپنی باقی کی جائیداد بھی تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے چند پیپر مجھ سے سائن کروا لیے۔ میں تو خوش ہو گئی تھی، لیکن ایک بار مجھے موقع مل گیا۔ اس بار بارش رات کو برس رہی تھی۔ تقریباً 10 بجے ایسی طوفان بارش ہوئی کہ میرے شوہر کا فون آ گیا کہ وہ فارم ہاؤس پر اپنے دوستوں کے ساتھ گیا تھا اور بری طرح سے پھنس گیا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ رات کو واپس نہ آ سکے۔ میں نے سوچا یہ موقع اچھا ہے، میں کسی بہانے سے ڈرائیور کو اپنے کمرے میں بلا لیتی ہوں،
کیونکہ میں جانتی تھی کہ جس کوارٹر میں ڈرائیورز ہوتا ہے اس کی چھت پر جگہ جگہ شگاف پڑے گئے ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے پانی سارا کمرے میں آ جاتا ہے۔ میں فوراً سے چھتری لے کر باہر آئی۔ چوکیدار بھی اپنے کوارٹر میں جا چکا تھا۔ میں نے فوراً سے ڈرائیور کے کوارٹر کے دروازے پر دستک دی۔ وہ شخص سویا نہیں تھا، سو بھی کیسے سکتا تھا، اس کا تو پورا کوارٹر پانی سے بھر چکا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور بیزاری سے مجھے دیکھنے لگا۔ چھتیں پانی سے ٹپک رہی تھی اور وہ چارپائی کڑی کیے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ کب پانی گرنا بند ہو جائے اور وہ لیٹے۔ میں نے کہا، او ہو، تمہارا تو سارا کوارٹر پانی سے بھر گیا ہے، ایسا کرو تم اندر آ کر سو جاؤ۔ وہ کہنے لگا، بہت شکریہ بی بی جی، کیونکہ مجھے نہیں لگتا رات بھر بارش رکے گی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں کیسے سوں گا، لیکن جیسے ہی وہ لاؤنج کے اندر داخل ہوا میں نے اسے اپنے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ کہنے لگا، میں کیسے آپ کے کمرے میں سو سکتا ہوں؟ میں نے کہا، تمہارے صاحب فارم ہاؤس گئے ہیں اور رات کو گھر واپس نہیں آئیں گے۔ میرا کیا ہے، میں بچوں کے کمرے میں جا کر سو جاؤں گی، تو آرام سے میرے کمرے میں سو جاؤ۔ وہ کتراتا رہا، انکار بھی کرتا رہا، لیکن میرے بار بار اصرار کرنے پر وہ میرے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر میں بچوں کے کمرے میں بیٹھی رہی کہ اچانک سے میرے شوہر کی کال آ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ راستے میں ہوں، بس کچھ دیر میں گھر پہنچ جاؤں گا۔ یہ سن کر پہلے تو میرا دل بڑا برا سا گیا تھا، لیکن پھر میرے دماغ میں ایک اور آئیڈیا آیا۔ میں نے سوچا کہ اس طرح میرا شوہر مجھے فوراً سے طلاق دے دے گا۔ میں فٹافٹ سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ ڈرائیور میرے بیڈ پر سو رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا وہ جٹ سے اٹھ بیٹھا۔ مجھے یوں کمرے میں دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ کہنے لگا، آپ کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ مجھے پتا تھا کہ کچھ ہی دیر میرا شوہر یہاں پہنچ جائے گا، اس لیے میں اس کے ساتھ لگ گئی۔ وہ مجھ سے اپنا آپ چھڑوانے لگا۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی بازو پھاڑ دیے اور یوں ظاہر کرنے لگی جیسے کہ وہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہو، اور میں شور مچانے لگی۔ عین اسی وقت میرے شوہر نے دروازہ کھولا تو میں رونے لگی اور روتے ہوئے اپنے شوہر کے ساتھ لگ گئی۔ میں نے کہا، یہ ڈرائیور میرے ساتھ میرا یہ کہنا تھا کہ میرے شوہر نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ ڈرائیور ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ میں سب جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ کیا ڈرامہ رچا رہی ہو۔ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیونکہ میں نے اس کمرے میں کیمرہ لگا رکھا تھا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ تم اس ڈرائیور کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی، اور پھر تمہاری ساری باتیں یہ ڈرائیور مجھے بتاتا تھا۔ تم کیسی کیسی اس پر مہربانیاں کرتی ہو، میں سب جانتا ہوں۔ یہ سن کر تو میں ششتت سی رہ گئی۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دی اور ساتھ میں یہ بھی کہنے لگا کہ جتنی جائیداد میں نے تمہارے نام لگائی تھی وہ میں نے تم سے واپس لے چکا ہوں، اور جس پیپر پر میں نے تم سے سائن کروائے ہیں وہ پاور آف اٹارنی کے پیپر تھے۔ جب تم میری وفادار نہیں تو پھر میرے کسی چیز پہ تمہارا حق بھی نہیں ہے۔ میں روتی دھوتی اپنے گھر چلی گئی تھی۔ مجھے آج آپ پر بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی خود پسندی میں اپنا گھر اجاڑ دیا تھا۔ کاش کہ میں اپنے شوہر سے ہی محبت کرتی، اسے اپنی وفا دیتی تو حالات آج کچھ اور ہوتے۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔